شالوم بھائی اور بہنوں، آج یہ اب میں نے بجا کے اس لیے کیا کیونکہ اس پر میں نے یہ ڈرائنگ کی ہے، یہ مقدس جارج کا ہے، اور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یونیفارم میں ہوں، اسکاؤٹس کے یونیفارم میں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں یہاں پہ۔ تو یہ بچے ہیں جو تقریباً 8 سے 16-17 سال تک کے بچے ہیں، جن کے ساتھ ان کی تعلیم میں ان کی مدد کی جاتی ہے اور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور وہاں پہ ان کو کھیل کھیل میں پاکستان میں بھی اس کے گروپس ہیں، اس میں کوئی مذہب کی وہ نہیں کی جاتی، تقسیم نہیں کی جاتی، اور لڑکے لڑکیاں کسی بغیر رنگ نسل کے اس کے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اکٹھ ہوتے ہیں، جیمبوری کہتے ہیں اس کو، جو انگلینڈ میں ہوا تھا ایک دفعہ، میں اس کے لیے گیا تھا، پھر جاپان میں ہوا اس کے لیے گیا تھا، پھر میں سویڈن میں ہوا تھا اس کے لیے گیا تھا، تو بڑا ایک اچھا ایکسپیرینس ہے۔ تو میں ان کے ساتھ آج کی جو 13واں اتوار ہے اس کی تلاوت کے بارے میں بات کر رہا تھا، تو اس لیے میں نے آپ کو میں وہاں سے ہی آ رہا تھا، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی اسی یونیفارم میں آپ کے ساتھ بھی آج اسی میں بات کرتے ہیں۔ مقدس لوکا کی انجیل سے ہے، اس کا 9واں باب، اس کی 51 سے 62 آیت تک، 62 ہے، ہاں جی 62 آیت تک۔ جب اس کے اٹھائے جانے کے دن ختم ہو رہے تھے تو یسوع نے یروشلم کی طرف روانہ ہونے کا پختہ ارادہ کر لیا اور اپنے آگے قاصد بھیجے۔ وہ روانہ ہوئے اور سامریوں کے ایک گاؤں میں داخل ہوئے تاکہ اس کے داخلے کا راستہ تیار کریں، لیکن وہ اس کا استقبال نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ واضح طور پر یروشلم کے راستے پر تھا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو اس کے شاگرد یعقوب اور یوحنا نے کہا، خداوند کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم کہیں کہ آسمان سے آگ اتر کر ان کو بھسم کر دے؟ اس نے پلٹ کر انہیں ڈانٹا اور وہ دوسرے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں تک تھوڑی بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد باقی آیات پر بھی بات کرتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خدا یسوع مسیح مقدس لوکا بتا رہے ہیں کہ ان کے اٹھائے جانے، مطلب انہوں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اس کے بعد ان کا جو اٹھایا جانا ہے وہ یقیناً ہے۔ اور یہاں پہ یونانی زبان میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ میں نے یہاں پہ بچوں کو سمجھانے کے لیے بتایا بھی تھا، لیکن یہ تو اٹیلین میں لکھا ہے، میں نے اردو میں بھی آپ کے لیے لکھا ہے۔ اس کو یونانی زبان میں کہتے ہیں ستیرلیتسین، شاید صحیح پروننسیشن نہ ہو، لیکن اس کا جو صحیح مطلب ہے وہ ہے چہرے پر سختی لانا۔ یعنی جب آپ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر چہرہ جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے۔ یہ پرانے عہد نامے میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، اشعیاء نبی کی کتاب میں، حزقیال کی کتاب میں، حزقیال نبی کی کتاب میں اس کا ذکر کیا گیا۔ تو خدا یسوع مسیح پکا ارادہ کر لیتے ہیں، ان کے چہرے پر وہ سختی ان کے ارادے کو ثابت کرتی ہے کہ یہ شخص نے ارادہ کر لیا ہے، یہ اب اسی راستے پر چلے گا، اور وہ یروشلم کی طرف جاتے ہیں۔ سامری جو گاؤں میں داخل ہونے کے لیے وہ ان کو منع کیا جاتا ہے یا قبول نہیں کیا جاتا، وہ اس لیے کیونکہ سامری سمجھتے تھے کہ اگر یہ مسیحا ہے اور یہ یروشلم جا رہا ہے تو اگر اس نے یروشلم کو فتح کر لیا تو ہمیں یہ غلام بنا دیں گے، کیونکہ سامریوں کی اور یہودیوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ سامریوں نے ایک پہاڑ پر اپنے لیے عبادت گاہ بنائی تھی، جبکہ یروشلم میں ہیکل تھی، تو ان کی وجہ سے آپس میں ان کے، اور یہودی سمجھتے تھے کہ سامری جو ہیں ان کی نسل میں انہوں نے مکس اپ کر دیا، تو وہ پاک نہیں رہے ابھی، تو اس لیے اس ڈر کی وجہ سے وہ خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ تو مقدس لوکا بتاتے ہیں کہ 2 شاگرد جن کو طوفان کا نام بھی دیا گیا، طوفانی ان کے اندر وہ ہے نا جذبات ہوتے ہیں، وہ جو ان کو باہر نکالتے ہیں، اور وہ یاد کرتے ہیں کہ الیاس نبی جو ہیں انہوں نے ملوک کی دوسرے ملوک کی کتاب میں آسمان سے آگ مانگی تھی، اور اس آگ کی وجہ سے، تو اس کو یاد کر کے انہوں نے کہا خداوند کیا کریں، ہم اس آگ کو برسائیں، کہیں کہ وہ آگ آئے، کیونکہ آپ تو مسیحا ہیں تو آپ تو کر سکتے ہیں،
آپ کر سکتے ہیں. اور ہم مطلب اس میں یہ وہ دو شاگرد ہیں جن کی ماں زبدی کے بیٹے ہیں یہ، جن کی ماں خدا یسوع مسیح کے پاس آئی تھی تاکہ ان کے لیے ایک دائیں اور ایک بائیں خدا ان کی بادشاہت میں بیٹھ سکے. تو یہ اپنے آپ کو تھوڑا وہ سمجھتے تھے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. تو خدا یسوع مسیح نے ان کو ڈانٹا. یونانی زبان میں یہ ڈانٹنا بھی وہ ڈانٹنا ہے جب شیطان کو ڈانٹا جاتا ہے. جیسے کسی بدروح کو نکالنا ہوتا ہے تو وہ خدا یسوع مسیح نے اس طریقے سے ان کو ڈانٹا کہ شاید تم میں وہ صحیح روح نہیں ہے جس کے لیے میں آیا ہوں. وہ تو اور کام ہے، وہ اور بات ہے. اور اس کے لیے آگے بتایا جاتا ہے جو 3 قسم کی جو اشخاص ہیں وہ خدا یسوع مسیح سے ملتے ہیں، جن میں سے وہ پھر مختلف طریقے سے ان کو جواب دیتے ہیں. تو یہ بلاہٹ کے 3 طریقے ہیں جس کا خدا یسوع مسیح جب جواب دیتے ہیں تو اس میں بتاتے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں جو ہم شاگرد ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو یہ تلاوت کا دوسرا حصہ پڑھتے ہیں. جب وہ سڑک پر چل رہے تھے تو ایک آدمی نے اس سے کہا، تم جہاں بھی جاؤ گے میں تمہارے پیچھے چلوں گا. اور یسوع نے جواب میں اس سے کہا، لومڑیوں کے لیے ان کے بل ہیں اور آسمان کے پرندوں کے گھونسلے ہیں، لیکن ابن آدم کے پاس سر رکھنے کی جگہ نہیں. یہ 2 جو لومڑیاں اور پرندے ہیں، اس کلچر میں، اس تہذیب میں ان کی کوئی وقت نہیں تھی، ان کا کوئی کام نہیں تھا. ان سے نہ تو کھیتی باڑی کی جا سکتی تھی، نہ ان کو کھایا جا سکتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے تو ہیں جگہ، میرے لیے کوئی جگہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے میرا اپنا کچھ نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ میں سب کے ساتھ جڑا ہوں، میں سب کے اندر ہوں اور سب کچھ میرے اندر ہے. اور اس کے لیے میں نے جب ان کو بچوں کو بتا رہا تھا تو میں نے ان کو بتایا اس کا مطلب ہے یکجا ہونا. خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر تم میرے پیچھے چلنا چاہتے ہو نا، تو نہ تو کسی جگہ، نہ کسی اس کے لیے اپنے آپ کو ڈھونڈو، بلکہ کوئی جگہ ڈھونڈو، بلکہ اپنے آپ کو ایک کر دو، کائنات کے ساتھ ایک کر دو، یکجا ہو جاؤ سب کے ساتھ. پھر تمہیں رہنے کی جگہ یا کھانے کا یا اس کی پرابلم نہیں ہوگی، اس کی سوچ نہیں تمہیں آئے گی. تو یہ پہلا تھا جب خدا یسوع مسیح نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یروشلم کی طرف جائیں گے، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ اسی راستے پر چلیں گے. اور پرانے عہد نامے میں جو پہلی جو کرسچن کمیونٹی تھی ان کو راستے کے لوگ بھی کہتے تھے، دا پیپل آف دا وے، ان کو اس نام سے بھی بلایا جاتا. تو وہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے تو اب اسی راستے پر چلنا. تو جو لوگ میرے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں وہ سب کے ساتھ یکجا ہوں. اس میں کوئی پرندے، چڑیاں، گھونسلے، جانور، انسان، نسل، تہذیب، مذہب کوئی نہیں، سب کے ساتھ، پوری کائنات کے ساتھ ہم یکجا ہو جائیں. یہ خدا یسوع مسیح کا تھا. دوسرا شخص خدا یسوع مسیح اس کو کہتے ہیں میرے پیچھے ہو لو. وہ جواب میں خدا یسوع مسیح کو کہتے ہیں، خدا مجھے پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کرنے دو. یسوع مسیح نے جواب دیا، مرنے والوں کو اپنے مردے دفن کرنے دیں، تم جاؤ اس کی بجائے اور خدا کی بادشاہی کا اعلان کرو. اب یہاں جو ہے بڑا ضروری ہے اس بات کو واضح کرنا کہ اس کلچر میں، اس تہذیب میں جو باپ کو یا والدین کو دفن کرنا وہ بہت ہی مقدس رسم کہلائی جاتی تھی. اور کوئی بھی جو مذہبی قانون تھا وہ اس سے آپ کو چھٹی دیتا تھا کہ آپ جیسے کاہن اعظم ہیں، وہ قبرستان کے پاس سے بھی نہیں گزر سکتے تھے، اس میں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ اس سے وہ ناپاک ہو سکتے تھے. لیکن اگر ان کے والدین ہیں تو ان کو یہ چھٹی تھی کہ یا سبت کے دن وہ یہ نہیں کر سکتے تھے، تو لیکن اس دن اگر کوئی آپ کا باپ یا ماں یا والدین میں سے کوئی، تو آپ کو یہ چھٹی تھی قانونی طور پر، مذہبی قانون کی طرف سے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. تو جب یہ بات کی گئی کہ مرنے والوں کو مرنے، کیونکہ اس کا جواب، یہ جو شخص تھا اس کا جواب تھا کہ مجھے جانے دو، جب میرا باپ یا میرے والدین اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو میں پھر آپ کے پاس آ جاؤں گا. پھر تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں وہ کب ہوگا یا کیسے ہوگا
اس کے لیے پھر میں نے ایک جو ہے نا وہ دوسرا جو ٹائٹل چنا وہ تھا آج. خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آج کے دن، آج کا کام، جیسے ہم کہتے ہیں نا آج کا کام کل پر مت ڈالو. تو یہ خدا کی بادشاہی کا جو کام ہے نا وہ آج کا کام ہے، یہ بڑا ضروری ہے، اس کو کل پہ مت ڈالو. اور یہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل میں خدا یسوع مسیح کیوں اس دنیا میں آئے، اور جو وہ کہنا چاہتے ہیں کیوں اس پر اتنا زور دے رہے ہیں کہ آج اس بات کو بتاؤ، اس کو کل پر نہ ڈالو. کیونکہ کل پر ڈالا گیا تو والدین کے علاوہ بہت سارے اور لوگ اس میں مرتے جائیں گے. خدا یسوع مسیح ہم اس دنیا میں اس لیے آئے تھے. اور جب ہم مقدس یوحنا جب کہتے ہیں نا وہ دیکھو خدا کا برہ جو گناہوں کو، اور ایک گناہ خاص طور پر ایک گناہ جو مٹاتا ہے وہ یہ گناہ تھا کہ پرانے عہد نامے میں خدا کو ایک منصف کے طور پر پیش کیا جاتا تھا، اور 10 احکام سے جو انہوں نے اس کی تفسیر کی، اس کی تشریح کی، اس سے انہوں نے 613 احکامات بنا دیے. اب 613 احکامات کو یاد کرنا، ان پہ چلنا کتنا بھاری، ایک بوجھ ان کے اوپر، ایک ایسا ان کے کندھوں پر ایک ایسا بوجھ. خدا یسوع مسیح کہتا ہے میں یہ بوجھ اٹھانے کے لیے آیا ہوں. تو کیسے اٹھاؤں گا؟ جب میں کہوں گا کہ خدا جو ہے وہ منصف نہیں ہے، وہ تمہارا باپ ہے. وہ باپ ہے جو کسی بھی غلطی کو معاف کر سکتا ہے. تم واپس آؤ. اور لوکا کی انجیل میں مصرف بیٹے کی تمثیل، اس میں باپ جو ہے وہ نہ اس کو غصے ہوتا ہے، نہ اس کی تنبیہ کرتا ہے، نہ اس کو سزا دیتا ہے، بلکہ جیسے ہی وہ واپس آتا ہے، بلکہ وہ ہر روز اس کو دور سے دیکھتا ہے کہ کب واپس آئے گا میرا بیٹا. اسی راہ کی طرف نظر اس کی جو ہے نا وہ ٹکی رہتے، اور کہتے ہیں کب میرا بیٹا واپس آئے گا. اور جیسے ہی آتا ہے تو اس کو قبول کرنے کے علاوہ واپس اس کو بیٹے ہونے کا جو ہے نا وہ دیتا ہے، حق دیتا ہے. کیونکہ وہ انگوٹھی، وہ لباس، وہ جوتے، وہ سب کچھ اسی بات کی نشانی ہے. تو خدا یسوع مسیح اس کام کے لیے آیا تھا. اور جب اس کام کو وہ پیش کرتے ہیں تو جو کاہن ہیں اور فقی فریسی ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اگر خدا اتنی آسانی سے معاف کر دیتا ہے تو وہ جو ہدیے ہیں، وہ جو جانور قربانی کے لیے پیش کیے جاتے ہیں، ہمارا کام تو ختم ہو جائے گا، ان کا بزنس بند ہو جائے گا. اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ اس شخص کو یہاں سے ہٹاؤ. تو خدا یسوع مسیح نے کہا بہتر ہے کہ تم اس کا انتظار نہ، آج اس بات کو بتاؤ دوسروں کو کہ خدا تمہارا باپ ہے، وہ منصف نہیں ہے. لوگوں کی جان بچاؤ، خدا منصف نہیں ہے. اور تیسرا پھر جو ہے نا وہ آتا ہے، اور ایک اور نے کہا میں آپ کے پیچھے چلوں گا. خداوند نے کہا، لیکن اس سے پہلے کہا تاہم پہلے مجھے اپنے گھر والوں سے رخصت لینے دو. یہ بھی الیاس نبی جب الیشا اس کے جو شاگرد ہیں اس پہ ان کو کہا جاتا ہے کہ ان پہ وہ اپنا وہ ڈالتے ہیں، چادر ڈالتے ہیں تاکہ وہ نبوت آگے سے کر سکیں، وہ رول جو ہے وہ انبیاء کا وہ ان کو دیا جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے مجھے یہ موقع دو کہ میں اپنے گھر والوں کو رخصت کر رہا ہوں. تو خدا یسوع مسیح اس کے جواب میں کہتے ہیں جو کوئی حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لیے موزوں نہیں ہے. وہ بیلوں کو بھی زخمی کرے گا، اپنے آپ کو زخمی کرے گا. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ گھر والوں کو تم پیار نہ کرو یا ان کی قدر نہ کرو یا ان کی عزت نہ کرو، بلکہ یہ کام اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا تو اس نے کہا باتوں میں مت لگ جانا، ادھر ادھر اسلام دعا میں مت لگ جانا، چغلیوں میں مت لگ جانا، کیونکہ یہ آسانی سے ہم اس میں گر جاتے ہیں. تو اس تیسری جو بات تھی میں نے وہ لکھا تھا ٹک ٹک کی باندھنا، یعنی اپنے آپ کو وہ تیار کنسنٹریٹ کر لینا کہ یہ کام میں نے کرنا ہی کرنا ہے. اور اگر وہ اس پہ ٹک ٹک ہی آپ نہیں باندھتے صحیح کام میں تو وہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، آپ کو، دوسروں کو. جیسے خدا یسوع مسیح نے
اس کے بارے میں بتایا، جو حل چلاتے ہیں. تو یہ آج کی تلاوت ہمارے لیے یہ باتیں لے کر آتی ہے. آج 13واں اتوار میں نے جو پہلے ہی بتایا کہ خدا یسوع مسیح ایک پکا ارادہ کرتے ہیں کہ میں آج سے اس راستے پر چلوں گا جہاں پر میں خدا کو منصف نہیں باپ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے لیے اگر مجھے جان بھی دینی پڑے گی تو میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اس سے بہت سارے لوگ بچ جائیں گے، بہت سارے لوگوں پر بوجھ ان کے کندھوں سے اٹھ جائے گا کہ خدا. کیونکہ ہمارا بھی کئی دفعہ ہمیں یہ بھی پرابلم ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کیا بنے گا ہمارا، خدا ہمیں سزا دے گا، خدا ہمیں کیا کرے گا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، یا اگر کچھ ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں سزا دی ہے. تو خدا یسوع مسیح آج یہ باتوں کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ باتیں بہت ضروری ہیں. ان کے لیے اپنے رشتوں میں، اپنی باتوں میں، چغل خوری میں، جو ہے باتوں میں لگنا جانا، اب کسی بھی طریقے سے ٹک ٹکی باندھ کر، روایات کو پیچھے چھوڑ کر اس کام میں لگ جاؤ، کیونکہ یہ انسانیت پر ایک بہت بڑا بوجھ بن جاتا ہے. جب خدا ہمارے اوپر ایک تلوار لٹکا کر رکھتا ہے تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، وہ باپ نہیں ہو سکتا. باپ جو ہے وہ غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، باپ جو ہے وہ پیار کرتا ہے، باپ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں آپ کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ کیسے آپ واپس آئیں اور ہم دوبارہ سے وہ ہمیں وہی حق دے جو بیٹے کا حق ہے، اور پھر ایک دفعہ پھر جشن منایا جائے. تو یہ آج کی تلاوت ہے. میری خواہش ہے کہ آپ کے دل میں یہ جو بات خدا یسوع مسیح ہم سے کہنا چاہتے ہیں وہ بیٹھے کہ کیسے ہم خدا کو اپنا باپ مانیں، وہ باپ جو ہمیشہ پیار کرتا ہے، وہ باپ جو ہماری غلطیوں کو دیکھتا بھی نہیں ہے، ان پر غور بھی نہیں کرتا. تو ایک دفعہ پھر آپ کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ، جیسے وہ عبرانی میں کہا جاتا ہے شالوم، تو میں پھر آپ کو اسی گریٹنگ کے ساتھ جو ہے اس بات کو آج ختم کرتا ہوں. شالوم بھائی اور بہنوں اور عزیز بچوں، شالوم.